فہد صاحب ایک اور سلسلہ شروع ہو چکا ہے میڈیا کے حوالے سے. ایک تو ہم نے آپ کا ایکسچینج بھی دیکھا شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ, آپ نے سوال اٹھایا جو بالکل ہی ویلڈ سوال تھا کہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں, فواد چوہدری صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ سول انریسٹ ہو سکتی ہے, لیکن شیریں صاحبہ نے آپ کے بغیر کچھ کہے اس کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ پارٹی بن رہے ہیں یو ایس انیشیٹڈ کانسپریسی کے. ایک یہ ہو گیا معاملہ, انہوں نے مجھے انوالو کرا دیا کہ آپ کس کا حصہ باقاعدہ ہیں. سازش کا آپ کو انہوں نے قرار دیا. اور پھر دوسرا ایک اور بھی معاملہ ہم نے دیکھا جو بہت ہی خطرناک ایک رجحان ہے کہ جو حامد میر صاحب کے, سلیم صافی صاحب کے اور آسمہ شاہی صاحب کے گھروں کے باہر جو لوگ کچھ احتجاج کرنے کے لیے پہنچ گئے, تو ادھر بھی ایک پرائیویسی بڑی کمپرومائز ہو گئی. کچھ ملک سے باہر بھی ہم ایک طرف نون لیگ والے جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر کے باہر احتجاج, دوسرے نواز شریف صاحب کی. کیسے کاؤنٹر کیا جائے ان سارے حالات کو, خاص کر میڈیا کے لیے بتائیے. دیکھیے میرے خیال میں جس طرح کا ماحول بن گیا نا, یہ بڑا افسوسناک ہے. اب جس کا آپ نے ذکر کیا کیونکہ آپ نے نام لے دیا اور انہوں نے پبلکلی اس طرح کی بات کی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر شیریں مزاری کا بڑا ریسپیکٹ کرتا تھا. میرے میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر شیریں مزاری غدار پاکستان ہے, میں کہہ سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کہوں گا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا, میں کہہ سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کہوں گا. کیونکہ میرے اور ان میں فرق یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس ملک کی عزت کیسے کی جاتی ہے اور اس ملک میں رہنے والوں کی عزت کیسے کی جا سکتی ہے. بدقسمتی سے ڈاکٹر شیریں مزاری یہ بھول گئی ہیں. اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میری بڑی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کا احترام کروں. لیکن دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہی ہیں نا, وہ ایک بڑے ٹرینڈ کی عکاسی کر رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ میں اگر جو کہہ رہا ہوں اگر وہ نہیں مانو گے تو تم جو ہو اس ملک کے دشمن ہو. جب یہ سیاست میں یہ والا عنصر آ جائے جو کہ بدقسمتی سے آ گیا ہے, تو پھر اس میں سے کوئی بھلی چیز نہیں نکلے گی. ہم ایک تصادم کی طرف جا نہیں رہے, ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. اور جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے پہ غداری کے الزامات لگانے بند نہ کیے تو یہ ملک جو ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک سٹیج میں پہنچ جائے. جو آپ نے بھائی صاحب کی بات سنی, یہی اوور آل پی ٹی آئی کا خیال ہے سارے معاملے کے اوپر. وہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں, ان کا جو مسئلہ ہے وہ وہی فلور کراسنگ کے اوپر ہے جو ایک ڈیفرنٹ بحث ہے, اور وہ نہیں ماننے کو تیار کسی بھی چیز کو, اور وہ ان کے لیے جسٹیفائڈ بھی ہے, کوئی دکھ کا اظہار بھی نہیں ہے. تو یہ حالات اب آپ کی نظر میں کس طرف ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں یہاں پہ کنفیوژن جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف آئین اور قانون کی تقاضے ہیں, دوسری طرف سیاسی بیانیہ ہیں, اور دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں. یعنی اگر سیاسی جماعت اپنا سیاسی بیانیہ نہیں بنائے گی تو کون بنائے گا؟ لیکن پرابلم وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ آپ آئینی اور قانونی تقاضوں کا مقابلہ سیاسی دلائل سے کرتے ہیں, وہاں بھی ہوتی ہے گڑبڑ. اب دیکھیں لوٹا بننا اخلاقی طور پر غلط ہے, لیکن قانون میں اس کا قانون کیا کہتا ہے؟ قانون ہی کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی جماعت کو چھوڑ کر اور دوسری جماعت کے لیے ووٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے اگر آپ اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. اور قیمت کیا ہے؟ آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں. تو یہ قانون میں شامل ہے. چنانچہ یہ کہنا کہ جی لوٹا بننا قانون کی خلاف ورزی ہے, وہ ایکچولی ٹیکنیکلی درست نہیں ہے. آپ ادھر اس طرف کراس کریں گے آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اب ان کو اگر قانون ہی نہیں, اب یہ کلیئر دیکھیں نا, تو اس میں اگر یہ کہنا جو پنجاب کی آپ بات کری تھی, پنجاب میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ لوٹا ہے اس لیے ہم نے اس کو نہیں ماننا اور ہم نے الیکشن نہیں کروانے کی اجازت دینی, جو کہ آرگومنٹ تھا, وہ اس لیے غلط ہے کیونکہ آئینی اور قانونی طور پر اس الیکشن کا ہونا ضروری تھا. وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے کراس اوور کر کے پی ایم ایل این میں یا پی ایم ایل این کے امیدوار کو ووٹ دے رہے تھے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی لیکن الیکشن ہوگا. تو یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل پروسیجرز کو سیاسی بنیادوں پر سیاسی بیانیے کے تحت جو ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے. یہاں پہ پرابلم